اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ذکر کر رہے ہیں قرآن اپنے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو سورہ نساء تک ہم کر چکے ہیں، اب سورہ مائدہ 5ویں سورت، اس کی آیات سے دیکھتے ہیں 48۔ پھر نازل کی ہم نے تم پر یہ کتاب حق کے ساتھ جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو موجود ہے اس سے پہلے الکتاب میں سے، اور نگہبان ہے اس کی۔ 49۔ سو فیصلے کرو ان کے درمیان اس کے مطابق جو نازل کیا ہے اللہ نے، اور مت پیروی کرو ان کی خواہشات کی۔ 83۔ اور جب سنتے ہیں یہ لوگ جو نازل کیا ہے رسول پر، تو دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے جاری ہو جاتے ہیں آنسو، مومنین کے بارے میں، خاشعین کے بارے میں، متقین کے بارے میں، اس وجہ سے کہ پہچان لیتے ہیں وہ حق کو اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، ایمان لائے ہم، سو لکھ لے تو ہم کو گواہی دینے والوں میں سے۔ 104۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ اس کی طرف جو نازل کیا ہے اللہ نے اور رسول کی طرف، تو کہتے ہیں کہ کافی ہے ہم کو وہ جو ملا ہے ہمیں اپنے باپ دادا کی طرف سے، آباء و اجداد کی طرف سے، بریکٹ میں بھلا اگر ان کے آباء و اجداد نہ رکھتے ہیں علم ذرا بھی اور نہ ہدایت یافتہ، یہ پہلے بھی آیت آ چکی ہے 81 میں، 81 آیت۔ اور اگر ان کا ایمان ہوتا اللہ پر، نبی پر، اور جو نازل ہوا اس پر، تو نہ بناتے یہ بریکٹ میں کافر ان کو اولیاء، لیکن اکثر ان میں فاسق ہیں، جھوٹے ہیں۔ 101 نمبر آیت۔ اے ایمان والو، نہ سوال کرو ایسی چیزوں کا اگر ظاہر کر دی جائیں تم پر تو بری لگیں تمہیں، اور اگر سوال کرو گے ایسے وقت کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو ظاہر کر دی جائیں گی تم پر۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات ان کس کنٹیکس میں نازل ہوئی کہ مسلمان بھی کئی دفعہ نا اپنی طرف سے کوئی دماغ میں آتے تھے سوالات، یا کوئی عیسائیوں، یہودیوں، مشرکوں، منافقوں کے ویسے سوال ان کے اندر آ جاتے تھے، تو بار بار وہ کچھ ایسی چیزیں پوچھتے تھے کہ پھر اللہ نے تنبیہ کی ان کو، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مقدر ہو جاتی تھی، وہ پریشان ہو جاتے تھے کئی دفعہ، تو اللہ نے وارننگ کی کہ اس طرح سوال مت کیا کرو، ابھی تو قرآن نازل ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کل کو تمہارے سوالوں کے جواب بھی مل جائیں۔ اب سورہ انعام 6 سورت، انیس نمبر آیت میں فرمایا پوچھو کس کی گواہی ہے سب سے بڑھ کر، کہو اللہ کی، گواہ ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان، اور وحی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن تاکہ خبردار کروں تمہیں اس سے اور ہر اس شخص کو جس تک یہ پہنچے جو نبی کا کام ہے۔ 20 نمبر آیت۔ وہ لوگ جنہیں دی ہے ہم نے وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسے اپنے بیٹوں کو، پہلے بھی بات ہو چکی ہے، ریپیٹ ہوا ہے۔ 48 سورہ پھر 92 نمبر آیت ہے سورہ انعام کی 6 سورت۔ اور یہ قرآن بھی ایک کتاب ہے جسے نازل کیا ہے ہم نے، برکت والی، تصدیق کرنے والی ان کی جو اس سے پہلے موجود ہیں، اور تاکہ ڈراؤ تم اہل مکہ کو اور ان کو جو اس کے ارد گرد ہیں۔ رپیٹ 93۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو باندھے اللہ پر جھوٹا بہتان، یا کہے کہ وحی آتی ہے مجھ پر، بدبخت، جب کہ نہ وحی کی ہو اس پر، اور جو کہے کہ میں بھی نازل کروں گا مثل اس کے جو نازل کیا اللہ نے، تو اس کو ذلت امیز عذاب دیا جائے گا۔ یہ غلام احمد قادیانی جیسے بدبخت لوگ۔ 105 نمبر آیت۔ اور اسی طرح ہم مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں اپنی آیات، اور اس لیے بھی کہ یہ لوگ کہیں گے کہ تم پڑھ کر آئے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہت بڑا گندا الزام یہ لگایا تھا کہ ان کو کوئی سکھاتا ہے، ان کو کوئی پڑھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہم مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں اپنی آیات، یعنی قرآن میں، اور اس لیے بھی کہ یہ لوگ کہیں گے کہ تم پڑھ کر آئے ہو، یعنی یہ باز نہیں آئیں گے۔ 106 نمبر۔ پیروی کیے جاؤ تم اس کی جو وحی کیا گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے۔ 116 نمبر آیت۔ حالانکہ وہی ہے جس نے نازل کیا تمہاری طرف یہ کتاب تفصیل کے ساتھ مفصل، اور وہ لوگ جنہیں دی ہے ہم نے کتاب جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے برحق۔
تو 157 سورہ نام کی آیت ہے. یا کہو کہ اگر نازل ہوتی ہم پر یہ کتاب تو یقیناً ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے ان سے. بے شک آ گئی تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، ہدایت ہے اور رحمت بھی ہے. بس کون ظالم ہے جو جھٹلائے اللہ کی آیات کو اور ان سے منہ موڑے. تو یہ تھی سورہ نام میں سے. اب آگے چلتے ہیں سورہ اعراف، 7 نمبر سورت ہے. اس کی دوسری آیت ہے، یہ کتاب نازل کی گئی ہے تمہاری طرف تاکہ تمہارے دل میں تنگی نہ ہو. 3 نمبر آیت میں فرمایا تاکہ خبردار کرو تم اس سے اور نصیحت ایمان والوں کے لیے. نمبر 9 آیت سورہ اعراف کی، یہی لوگ کے خسارے میں مبتلا کیا تھا انہوں نے اپنی جانوں کو، کیونکہ وہ تھے ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے. جو منکرن کی بات ہو رہی ہے. 35 نمبر، اے بنی آدم جب تمہارے پاس رسول جو تم میں سے ہے پڑھ کر سنائیں تمہیں میری آیات، تو جو شخص تقوی کرے گا اور اصلاح کرے گا تو نہ اس کو کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. 36 نمبر، اور جو جٹلائیں گے ہماری آیات اور تکبر کریں گے یہ اہل دوزخ ہوں گے اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. 52 نمبر آیت، بے شک پہنچا دی ہے ہم نے ایک کتاب جس میں تفصیل ہے علم کی بنیاد پر، ہدایت ہے اور رحمت ہے کن لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں. 157، اور جو ایمان لائیں گے اس پر اور اس کی حمایت اور مدد کریں گے اور پیروی کریں گے اس نور کی، یہاں قرآن کو نور کا جو نازل کیا گیا اس کے ساتھ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو یہ سورہ اعراف کی آیات تھیں. پھر اگلی سورت ہے سورہ انفال، اس کی 31 نمبر آیت ہے، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیات تو کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے سن لیا، اور اگر ہم چاہیں تو بنا سکتے ہیں ہم بھی ایسی باتیں، نہیں ہیں مگر یہ کہانیاں پہلے لوگوں کی. یہ جو کافر اور مشرک لوگ تھے یہ ان کی باتیں ہیں. آگے ہے جی سورہ توبہ، 9 نمبر سورت، 9 نمبر آیت. 9 نمبر آیت میں فرمایا بیچ دی ہے انہوں نے اللہ کی آیات کو حقیر معاوضہ کے لیے، یعنی تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے ہماری آیتوں کا سودا کر دیا، پھر روکنے لگے اللہ کی راہ سے. بے شک برے ہیں وہ یہ جو یہ کام کر رہے ہیں. 65 نمبر میں فرمایا اور اگر سوال کرو ان سے تو کہیں گے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے. کہو تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. ہم میں بھی مسلمانوں میں لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں. 111 نمبر جز ہے، پارٹ ہے. یہ یعنی مومن قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر قتل کرتے ہیں کافروں کا اور قتل ہوتے ہیں، خود بھی شہید ہوتے ہیں. یہ وعدہ ہے ان کے لیے اللہ کا اور سچا وعدہ ہے جو ہے تورات میں بھی، انجیل میں بھی، یہ قرآن میں بھی. جہاد کی طرف اشارہ ہے، جہاد کی وہ قسم جس میں قتال ہوتا ہے. 124 نمبر آیت میں فرمایا اور جب بھی نازل ہوتی ہے کوئی سورت تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کا ایمان بڑھایا ہے اس سورت نے مذاق سے. جو لوگ اہل ایمان ہیں ان کے لیے تو اضافہ کیا ہے اس میں ایمان میں اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. 125 نمبر، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے بڑھاتی ہے ان کے لیے گندگی ان کی پہلی گندگی پر اور وہ مرتے ہیں کفر کی حالت میں. سورہ توبہ تھی ہے قرآن کے بارے میں. اب سورہ یونس 10 نمبر سورت ہے. اس کی آیات نمبر 1، یہ آیات ہیں ایسی کتاب کی جو حکمت سے بھری ہوئی ہے، قرآن یعنی. 15 نمبر آیات، اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو ہماری آیات جو بہت روشن ہے تو کہتے ہیں وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، یعنی کافر لوگ، کہ لاؤ کوئی اور قرآن اس کے علاوہ یا اس میں کچھ ترمیم کر دو، تبدیلی کر دو. آج کل یہ بڑا زور و شور سے ہو رہا ہے
کہ فلاں سربراہ نے کہا کہ ہم اس کے قرآن میں تبدیلی کر دیں گے، یا مولوی لوگ، ٹریڈیشنسٹ لوگ بھی کچھ لوگ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اس میں ترمیم کر دو، تبدیلی لاؤ، جس طرح عیسائی بائبل میں لا چکے ہیں کئی دفعہ۔ کہو نہیں ہے میرے اختیار میں، آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں میرے اختیار میں کہ اس میں چھوٹی سی بھی تبدیلی کر سکوں اپنی طرف سے، نہیں پیروی کرتا مگر میں اس کی جو وحی بھیجی جاتی ہے میری طرف۔ بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر نافرمانی کروں اپنے رب کی تو عذاب ہے ایک بہت عظیم دن کے وقت۔ 16 نمبر میں فرمایا اگر چاہتا اللہ تو نہ پڑھ کر سناتا میں تم کو، اور نہ اللہ خبر دیتا تمہیں اس کی۔ آخر گزار چکا ہوں میں تمہارے درمیان ایک عمر اس سے پہلے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ 40 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے نارمل انسان کی طرح، تو فرما رہے ہیں کہ میں نے کبھی پہلے تم کو قرآن پڑھ کے سنایا؟ سمجھو مجھے اس وقت برا بھلا کہتے ہو قرآن سنانے پہ، تو کیا کبھی میں پہلے پڑھ کے سنایا تم کو؟ کیا میں نے کہا کہ اللہ نے تمہیں کوئی خبر دی ہے؟ پہلے بھی تمہیں اتنی دیر رہا ہوں تمہارے درمیان، کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ یعنی مطلب یہ کہ اب قرآن آنا شروع ہو گیا اور اب میں اللہ کی وحی تم کو سناتا ہوں۔ 17 نمبر آیت اگلی کنٹینیوس، سو کون ہے بڑا ظالم اس شخص سے جو گڑے اللہ کے بارے میں جھوٹ یا جھٹلائے اس کی آیات کو، بے شک کبھی فلاح نہیں پا سکتے ایسے مجرم۔ آگے 37 نمبر آیت، اور نہیں ہے قرآن کے گھڑ لیا جائے اپنی طرف سے بغیر اللہ کے، بلکہ یہ تصدیق ہے اس کی جو پہلے آ چکا اس سے پہلے، اور تفصیل ہے۔ یہ قرآن کی نئی چیز نہیں ہے، یہ پہلے بھی اللہ کی طرف سے کلام وہی آتا رہا دوسرے نبیوں پر، عیسیٰ پر، موسیٰ پر، ابراہیم پر، نہیں کوئی شک اس میں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ 38 نمبر آیت، یہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے اسے، نعوذ باللہ نبی نے، بریکٹ میں، کہو اچھا تو بنا لو ایک صورت ایسی اور بلا لو جن کو بلا سکتے ہو تم اللہ کے علاوہ، اگر تم ہو سچے۔ چیلنج ابھی تک قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ پھر 57 نمبر سورت 57 میں فرمایا بے شک اے انسانوں آ گئی تمہارے پاس ذکر نصیحت اپنے رب کی طرف سے، یعنی قرآن، اور وہ شفا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی روگ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ مومنوں کے لیے یہ شفا ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، کافروں کے لیے نہیں، نہ ماننے والوں کے لیے۔ 61 جز ہے، پارٹ ہے، اور نہیں چھپی ہوئی تمہارے رب سے ذرہ برابر بھی زمین میں اور نہ آسمان میں، کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی، اور نہیں کوئی چھوٹی چیز اس سے بھی، اور نہ کوئی بڑی چیز، مگر وہ ہے کتاب مبین میں۔ 94 آیت، اگر ہے تمہیں کوئی شک جو نازل کیا ہے ہم نے تمہاری طرف تو پوچھ لو ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب تم سے پہلے، یعنی اہل کتاب، کہ یقیناً آیا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا ہرگز مت ہونا تم شک کرنے والوں میں سے۔ پھر 95 آگے کنٹینیوس ہے آیت، اور ہرگز نہ ہونا ان میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی کتاب کو، اور خسارہ، ورنہ خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے، لوزر۔ پھر 108 آیت میں فرمایا کہ اے انسانوں یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، پس جو ہدایت حاصل کرتا ہے تو وہ در حقیقت اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرے گمراہ ہوگا تو اس کی گمراہی کا نقصان اسی پر ہوگا، اور نہیں ہوں میں تم پر کوئی دروغ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ہم یہاں پہ سورہ یونس کی آیات کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم سورہ ہود کی آیات کو دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا ذکر کیا ہے۔